नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, स्पेशली फॉरेन अफेयर्स पे उनकी बड़ी कमांड है। वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, केयर टेकर डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो अरब कंट्रीज को देखा जा रहा है कि वो इसराइल के साथ उनकी दोस्ती ज्यादा बढ़ रही है। हमारे यहाँ परसेप्शन ये है, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में अगर किसी को तकलीफ देनी होती है तो वो गवर्नमेंट उनको नेब में केस भेज देती है। अगर दुनिया में किसी को तकलीफ देनी होती है तो वो एफएटीएफ जो है वो उनका घेरा तंग कर रही होती है। तो क्या वाकई जो यूएई है वो एक ब्लैक मार्केट का हब है? क्या वाकई यूएई को एफएटीएफ के थ्रू थ्रेटन किया जा रहा है? वो अभी इसी वजह से जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करना जा रहा है, या रीजन बिहाइंड कुछ और है? देखें, पहली बात तो ये कि यूएई साउथ अरब एक आजाद मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, वो जो भी करे उनकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक चीज याद करवा देता हूँ। आपको ट्रंप की वो स्टेटमेंट याद है जब उन्होंने ये कहा था कि ये मुल्क हमारे बगैर एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकते। ये अगर आपको जुमला याद हो, या जी बिल्कुल का जुमला याद जी बिल्कुल, तो अगर ये आपको याद है तो उसके बाद फिर मजीद तफसीलात में जाने की जरूरत क्या है। क्योंकि ट्रंप का होने वाला है, इंतखाब होने वाला है, वो अपनी कोई कारकर्दगी दिखाना चाहता है। उसने जितने उसके जेर असर मुल्क हैं उनको इकट्ठा करने का फैसला किया है, उनकी आपस की दुश्मनियां खत्म करने का फैसला किया है। तो उनका अपना फैसला है, जो वो करना चाहे करें। इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमें ये देखना है पाकिस्तानियों को कि हमारा जो स्टांस था वो क्या अरब मुल्कों की वजह से था, या वो प्रिंसिपल स्टांस था फलस्तीन के सिलसिले में, जब हम कहते थे कि हम वहां पर दो मुल्कों का जो फार्मूला है वो मानेंगे, फलस्तीनियों को अपनी अलग से जमीन मिलनी चाहिए, अपना मुल्क मिलना चाहिए। उस पर हम अभी भी कायम है। हम ये भी नहीं मानते कि उन्होंने जो दारुल खिलाफा अपना शिफ्ट किया है तल अवीव से अल कुद्स में, उसको भी नहीं हम मानते। जो उन्होंने गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा करके उसको अपना हिस्सा बना लिया है, हम उसको भी नहीं मानते। तो ये बातें अलग हैं। दूसरा, जहां तक ये ताल्लुकात की बात होती है, साफ ज़ाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल मामला है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, इसको डिस्कस करना चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जो है वो लोगों की नुमाइंदा है, वो जो फैसला करेंगे उसको मानना चाहिए। क्योंकि दुश्मनों के साथ भी बाज़-औक़ात आपको ताल्लुकात बातचीतों पर रखनी पड़ती है। हमारा सबसे नंबर 1 दुश्मन कौन है? क्या वहां पर हमारी एम्बेसी नहीं है? तो ये सारी चीजें मैं नहीं कोई सजेस्ट करता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने 2 बातें कही हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको हम अपने ज़हन में रखें। एक जमहूरी मुल्क है, इसको डिबेट करें पार्लियामेंट में, और जो अवाम अन्नास की राय के मुताबिक, उनके जो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, उनके मुताबिक जो भी पाकिस्तान के हक में है वो फैसला किया जाए। अच्छा सर, एक परसेप्शन ये है कि इस वक्त दुनिया में 2 ब्लॉक बनने जा रहे हैं। एक ब्लॉक के अंदर पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, और दूसरे ईरान है। दूसरे ब्लॉक में जो है वो यूएस है, यूके है, सऊदी अरब है और यूएई है। अच्छा, अब हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इतने अच्छे चाइना के साथ हैं, इतने अच्छे सऊदी अरब के साथ हैं, हम दोनों के साथ हमने पैसे भी लिए हुए हैं। तो पाकिस्तान का इस पूरे ग्लोबल विलेज में पाकिस्तान का रोल क्या रहेगा? देखिए, ये जो ब्लॉक का लफ्ज है ना, ये ब्लॉक और अलायंस, ये बाकायदा सिक्का बंद, आप समझे, डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं। इसका मतलब ऐसे होता है जैसे नेटो एक अलायंस है, जैसे वार्सा पैक्ट एक अलायंस थी। ब्लॉक ऐसे जैसे कोई यूरोपियन यूनियन का एक ब्लॉक था जिसमें बाकायदा मुआहदे होते हैं। तो एक ब्लॉक तो है, सही कह रहे हैं आप। जैसे अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं उनको आप अगर आप ब्लॉक कहते हैं तो वो ठीक है, वो ब्लॉक प्लस सब कोई चीज है। इन्फ्लुएंस का उनका दायरा है। एक चाइनीज इन्फ्लुएंस है जो आप कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। लेकिन एक ऐसे बहुत सारे मुल्क होते हैं जो दोनों के इन्फ्लुएंस में होते हैं, और वो वक्तन फक्तन अपने देखते हैं, उसको बैलेंस आउट करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम हकायक को देखें तो हमारा जो हमें जिस इन्फ्लुएंस में और जिस ग्रुप के साथ मिलना चाहिए वो वही है जिसका आपने जिक्र कर दिया है। लेकिन फिर हमारे यहाँ हमारे मुख्तलिफ अदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मगरिब के जेर असर हैं, और ऐसे गहरे जेर असर हैं कि वो आपको कभी भी उधर जाने नहीं देते। वो आपको गोमगो की हालत में रखते हैं। आप कोई फैसला ही नहीं कर पाते कि यार हमने ये करना है वो करना है। भाई सीधी सी बात है,
کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں، لیکن جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ ماضی کے اوپر دیکھ لیں، وہ کون سا ملک ہے جو آپ کو گالیاں بھی دیتا رہا، جب اس کے دل کے اس نے آپ کو استعمال کیا، جب دل کیا گندے کپڑے کی طرح پھینک دیا، اور ایک ملک ہے جس نے ہر وقت آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ہر معاملے میں آپ کی مدد کرتا ہے، چاہے کوئی اکانومی کا معاملہ ہو، ملٹری معاملہ ہو، جہاز بنانے ہو، ٹینک بنانے ہو. تو یہ فیصلہ کرنا میری نظر میں بہت مشکل تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم، یہ کوئی آپ کو ڈپلومیٹ بتا سکے گا کیا واقعی یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ ہم ایک کی گود سے اٹھ کے دوسرے کی گود میں جائیں؟ کیا ہم اب کوئی درمیانہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ممکن ہے ضرور کرنا چاہیے، لیکن جب بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑ گیا تو اٹ از ویری کلیئر کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے. رائٹ سر. اچھا، اگر یہ بلاک بن جاتا ہے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں، اب وہ ڈیفینیٹلی اس بلاک کو جو ہے وہ ایک ہمارے ریٹائر جنرل صاحب ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں جو 39 کنٹریز کے ہیں، ان کا کیا رول ہوگا پھر اس میں سر؟ دیکھیں ان کا رول تو اب بھی کچھ نہیں ہے، اب ان کا کیا رول ہے آپ کے خیال میں؟ اب آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے وردی پہنی ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کسی ملٹری ایکسرسائز میں ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، جو ان کا تجربہ ہے وار اینڈ ٹیرر کا، اس کے متعلق ان کی ٹریننگ جو ہے اس میں ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، ان کے ٹریننگ کے سلیبس وغیرہ بنا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسے ٹریننگ کی جاتی ہے. تو اس قسم کے وہ ان کی اسسٹنس کا رول ہے، ان کا کوئی بڑا رول نظر ہے نہیں. تو میرا نہیں خیال اس پہ کوئی ایسا بڑا فرق پڑے گا. ایک چیز کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے OIC اسلامی ملکوں کی ایک تنظیم ہے، لیکن عرب ملکوں نے ایک اپنی الگ تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے جس کو عرب لیگ کہتے ہیں، اور وہ گلف اسٹیٹس کی تنظیم ہے. تو کیا اس سے OIC کمزور ہو گئی؟ تو اگر مثال کے طور پہ پاکستان کچھ اور اسلامی ملکوں سے مل کر کوئی ایک چھوٹی سی تنظیم اور بنا لیتا ہے جس میں جو ترکی ہے، ملیشیا ہے اور ملک شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا OIC کمزور ہو جائے گی؟ OIC تو جتنی کمزور ہے یا جتنی توانا ہے اتنی ہی رہے گی. تو یہ بات نہیں ہے کہ باقی ملکوں کو اپنے بلاک بنانے یا اپنے انفلوئنس بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اجازت ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے وہ بنانے چاہیے. رائٹ. اچھا، ابھی ہم نے دیکھا سر، جیسے ہم نے یہ 2 بلاک کی ہم نے ذکر کیا، اس میں ایک انڈیپینڈنٹ پلیئر ہے وہ ٹرکی ہے. ٹرکی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ 1923 میں کیا ہوا اور 2030 میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے. اس کی تحت وہ بولڈ ڈیسیشن لے رہا ہے اور رائٹسٹ ڈیسیشن لے رہا ہے جس کو ہم رائٹ ونگ کہتے ہیں، جس میں آیا صوفیہ کو انہوں نے ابھی کیا. اور اس کے بعد جب یہ UAE نے یہ ڈیسیشن لیا تو کسی 58 کنٹریز جس میں آپ نے خود فرمایا اس میں کسی نے کوئی، ایون پاکستان نے بھی ایک ملا جلا ایک بیان دیا، لیکن ٹرکی نے کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ غلط ہے. تو ٹرکی 2023 میں کیا سوچ رہا ہے؟ ایران نے بھی خیر بڑا بیان دیا اس کی مخالفت میں دیا. جی، ایران نے بھی دیا، فلسطین نے بھی دیا. ٹرکی کے دیکھیں، ٹرکی کے متعلق جو باتیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم اس میں کتنی صداقت ہے. بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں دنیا میں، اور دوبارہ سے وہ 1923 والی خلافت کو قائم کرنا ناممکن ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا. اور کبھی انہوں نے اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا ابھی تک. کبھی آپ نے اس کا بیان نہیں سنا ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی ہم یہ دوبارہ خلافت قائم کریں، کچھ کریں گے. میرا خیال یہ ایک اسپیکولیشن ہے، بس میڈیا میں ہے، کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، ترکی سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے نیچے کے لوگ، لیکن ٹرکش گورنمنٹ اور جو ٹرکش لیڈرشپ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جو پولیٹیکل فریم ورک ہے آج کا، اگر وہ تھوڑا سا تبدیل بھی ہو جائے پینڈیمک کے بعد، ایک سائڈ کمزور ہو جائے دوسری مضبوط ہو جائے، کوئی بیلنس آؤٹ ہو جائے، تب بھی فی الحال یہ خواب ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ سے، کیونکہ ابھی آج کل نیشن اسٹیٹس کا زمانہ ہے، وہ ابھی امہ کا زمانہ جو ہے، امہ کا وہ کانسیپٹ کہ ایک ملک ہو، وہ نہیں. امہ کا یہ کانسیپٹ موجودہ رہنا چاہیے کہ آپس میں ہمارے ایتھنک افینٹی کی وجہ سے، ریلیجس افینٹی کی وجہ سے اور رشتوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی پولیٹیکل مدد کریں گے، ایک دوسرے کی ڈپلومیٹک مدد کریں گے، ایک دوسرے کی اکنامک مدد کریں گے. یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی نہ تو امہ کا کانسیپٹ واپس آ سکتا ہے اور نہ ہی خلافت عثمانیہ کا جو معاملہ ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں، جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا سر کہ 5 اگست 2019 سے لے کے ابھی 5 اگست 2020 ایک سال گزر گیا، کشمیر میں
ظلم کی انتہا ہو گئی، لیکن جو OIC ہے اور جو اسلامی ملک ہیں وہ اسلامی ملک مودی کو بلا کے اس کو ایوارڈ بھی دیتے رہے، اس کے ساتھ دوستی بھی کرتے رہے۔ کیا اب دنیا جو ہے وہ ایک دکان ہے، سب نے اپنا اپنا سودا بیچنا ہے، اب ریلیجن از ناٹ مور سیلیبل؟ بس تقریباً آپ نے جو بات ہے وہ کہہ دی ہے۔ کہیں کہیں کوئی تھوڑی سی رمق پائی جاتی ہے۔ ریلیجس بنیاد پر یہ ملک قائم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ اس کی یہ مین بنیاد نہیں ہے، اور یہ ایک بنیاد ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اگر آپ کے بھائی کو مار پڑ رہی ہو اور آپ محلے والوں کو جمع کر کے یہ کہیں کہ جی آپ کچھ کریں، اور وہ اگر آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ نے کیا کیا، تو آپ کیا جواب دیں؟ صحیح بات۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ ساکت و جامد کھڑے ہیں تو پھر کھڑے رہیں، صدیوں تک کھڑے رہیں۔ بھائی اگر تبدیلی کرنی ہے، لوگ کیسے تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ سیریا نے کیسے بچایا اپنے آپ کو، یمن نے کیسے بچایا اپنے آپ کو، افغانستان نے کیسے بچایا اپنے آپ کو؟ تو یہ کام تو کشمیریوں کو کرنا پڑے گا اور پاکستانیوں کو کرنا پڑے گا۔ آپ ٹھیک ہے، راہ ہموار ہوتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں ڈپلومیسی کی، یا لوگ اگر حمایت کریں بڑی اچھی بات ہے۔ دو تبدیلیاں یہ حکومت لا چکی ہے انٹرنیشنل تھنکنگ میں۔ ایک یہ کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کشمیر معاملہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہاں کی جو مزاحمت ہے اس کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کشمیری لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے۔ تو آپ آزاد کشمیر والے لوگ کچھ کریں، پاکستان کے لوگ اس کی مدد کریں۔ اب وہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، UN کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے 3324 3324، وہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی لوگوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تو ان کو مزاحمت کا حق حاصل ہے، وہ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو ہتھیار فراہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں دنیا کا ضمیر کب جاگے گا، تو ہمارا اپنا ضمیر کب جاگے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا سر لداخ میں جس طرح سے چائنا نے ان کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ آ کے ہندوستان کو جو ہے وہ لوہے کے چنے چبوا دیے، اس طرح سے اگر ہم کوئی اسٹیپ لیتے ہیں، اگر ہم فارن آفس سے بات کرتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکنامک کنڈیشن ملکی الاؤ نہیں کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں نیوکلیر ویپن ہے، تو چائنا بھی نیوکلیر ویپن ہے، انڈیا بھی نیوکلیر ویپن ہے، تو پاکستان بھی نیوکلیر ویپن ہے۔ اس وقت آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے فارن آفس کو؟ یہ جو اکنامک کمزوری کی بات ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے، یہ محض ایک فرار ہے۔ آپ کی اچھی خارجہ پالیسی آپ کی اکانومی اچھی بناتی ہے، اور آپ کی اچھی اسٹریٹجی جو ہے آپ کی اکانومی کو مضبوط کرتی ہے۔ کتنے جو بڑے بڑے امیر ملک تھے ان کا کیا بنا؟ لیبیا کا کیا بنا؟ وہ اکنامکلی کمزور تھا، کدھر ہے آج لیبیا؟ عراق بھی کمزور نہیں تھا۔ جو کمزور ملک تھے جیسے یمن تھا، کیا اس کو کوئی کھانے میں کامیاب ہوا؟ افغانستان کوئی بہت امیر ملک تھا۔ تو میرے بھائی یہ جذبوں کی بات ہوتی ہے، یہ کوشش کی بات ہوتی ہے، یہ کھڑے ہونے کی بات ہوتی ہے۔ یہ پیسے ویسے کا نام لینا یہ صرف بہانہ ہے، یہ نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو۔